ایک ذہن میں بات رکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ میں جتنے حضرات نوجوان بیٹھے ہیں نا، کوشش کرو کہ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اس لیے نہیں کہ ہمیں واقعات پتہ چلیں، ہمارا نالج بڑھ جائے، واہ واہ ہمارے معلومات بہت زیادہ ہیں، اس لیے نہیں، سیرت اس لیے پڑھو کہ یہ میرے نبی کی زندگی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ آپ سیرت المصطفیٰ خرید لینا، 3 جلدوں کی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے، کل ملا کر صفحات 900 بنیں گے، 750 800 بنیں گے، کل ملا کے 3 جلدوں کے، اردو کی آسان ترین کتاب ہے اور مستند ہے۔ بعض سیرتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اوٹ پٹانگ کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ سیرت النبی کی کتابیں ایسی ہیں جس میں معجزات کا انکار ہے، جیسے علامہ شبلی نعمانی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے سیرت تو لکھی ہے لیکن ان میں معجزات کے مسئلے پہ انہوں نے کچھ اوپر نیچے بات کی ہے، علماء ان کو پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ علیحدہ لکھوائی تھی مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سے۔ تو آپ سیرت المصطفیٰ 3 جلد لے لیں، خود بھی پڑھیں، گھر میں بھی پڑھائیں، فیملی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں۔ تو جب ہم سیرت کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی، ہمیں ہمارا ضمیر جو اندر کا ایمان ہے نا وہ کہے گا یار تو اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھ۔ تو یہ ایک وجہ، جب سے یہ موبائل آیا ہے نا، موبائل نے بیڑا غرق کر دیا مطالعے کا، تو میں کہتا ہوں اچھا موبائل بھی رہے اور مطالعہ بھی رہے، اسی میں PDF ڈاؤن لوڈ کر لو، اسی میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ مزہ PDF پڑھنے کا نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہو، 10 15 20 50 صفحوں کے بعد بندہ تھک جاتا ہے۔ یہاں موبائل میں وہ وعدے نے چس کونی کتاب پڑھن دی، جو آپ سامنے کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں نا اس کا مزہ اور ہے۔ لیکن اگر آپ نے PDF ہی پڑھنے ہے تو یہاں PDF ڈاؤن لوڈ کریں، سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندھلوی آپ لکھیں اور آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں گوگل سے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری بات کا مطلب کہ آج سیرت النبی پر غالباً میں ربیع الاول میں 3را جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف سننا ہے جی واہ واہ، ہم میں ہر بندہ اگر سیرت کا خود مطالعہ کرے تو یقین مانے ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارے لیے قابل عمل بھی ہوگا اور قابل فخر بھی ہوگا، اور ہمیں کل قیامت میں حضور پاک کی سفارش ملنی ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے گناہ گاروں کو میں سفارش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا مطلب ہے اللہ اسے جہنم میں نہ جلا جنت بھیج دے، اور سفارش کا دوسرا مطلب ہے حق نہیں بنتا اس کا جنت جانے کا، حق نہیں بنتا، یہ حضور پاک کے منہ کی وجہ سے جنت ملے گی۔ سفارش کہتے ہیں اسے، ہے نا، حق بنتا ہے تو کیا سفارش ہوتی ہے؟ پھر تو بندہ اپنی ترتیب پہ جا رہا ہے، حق نہیں بنتا پھر بھی جنت کا مستحق بنائیں گے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نبی کی تفصیلی معلومات ہونی چاہیے ہر مسلمان کے پاس۔ اس کے بعد پھر سیرت صحابہ ہے، اس کے بعد سیرت اہل بیت ہے، اس کے بعد سیرت امہات المؤمنین ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی سیرت ہے، وہ اس کے بعد کی باتیں۔ لیکن یقین مانیے ہم لوگ دین سے دور ہیں۔ مینا کے خیمے میں میرے والد محترم رحمہ اللہ فرما رہے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ خاوند بیوی میرے پاس آئے حج میں، احرام باندھا ہوا ہے، اور مجھے آ کر کہا مولوی صاحب یہ بتائیں یہ نبی اور رسول آپس میں چچا زاد ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں؟ یعنی جسے اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی اور رسول میں آپس میں کیا فرق ہے، ہم کس نام سے مسلمان ہیں؟ اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے قبول کیا، آئے ہوئے حج پہ۔ میں آپ کو واقعات سناؤں آپ حیران ہوں گے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے گا۔ میرے ایک دوست ہے وہ حج اور عمرے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اب میں DA خان میں نام نہیں لیتا، خواہ مخواہ سے مولوی کو دل میں کچھ حوصلہ رکھنا چاہیے، میں کیا کسی کی پردہ دری کروں۔ ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، وہ عمرے پہ جا رہے تھے، یہاں سٹی سے نہیں ہے، ایک دیہات سے ہیں، وہ آئے تو ان کے پاس بھی مجھے آپ عمرے کی تیاری کریں، وہ اس گروپ میں جا رہے تھے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اسے تیاری کرائی، پورا مکہ مکرمہ سمجھایا، مینا سمجھایا، مزدلفہ سمجھایا، عرفات سمجھایا کہ ادھر کی صرف زیارتیں ہیں، یہ عمرے میں شامل نہیں ہیں، یہ حج کی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے عمرے میں طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، مقام ابراہیم کے نوافل ہیں، حجر اسود ہے اور آب زمزم ہے، پوری ترتیب سمجھائی۔ اور پھر مدینہ طیبہ کی 4 زیارتیں مسنون ہیں، مسجد نبوی، جنت البقیع، حضرت حمزہ کی قبر اور مسجد قباء، یہ 4، یعنی اس طرح سمجھائے۔ ساری باتوں کے بعد وہ بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے جو میں کرنے لگا، یہ رونے کا مقام ہے۔ وہ پوچھتا ہے مولوی مدثر میں کوئی گال تو دس، یہ جڑا ساوا روزہ ہے اندے تے سارے نبی دی قبر، یہ جڑا کالا روزہ ہے اندے تے اللہ دی قبر ہے؟ وہ کہتے ہیں جو سبز گنبد ہے اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہے، یہ جو کالا روزہ ہے یعنی بیت اللہ، اس میں ہمارے اللہ کی قبر ہے۔
یہ پوچھنے والا مسلمان ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا سٹیزن ہے اور جہاں عمرے پہ رہا ہے۔ تو جب ہماری معلومات کا انحطاط کے یہ عالم ہوگا، ہم اس نہج پر جا کر گفتگو کریں گے۔ اچھا، جب میں یہ باتیں سناتا ہوں پھر کچھ لوگ پوچھنے میں شرم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں شرم کبھی نہ کرنا۔ ڈاکٹر کے سامنے شرم کرو گے جان کا نقصان ہے، اور دین کے مسئلے میں عالم کے سامنے پوچھتے ہوئے شرم کرو گے ایمان کا نقصان ہے۔ ہم جان کا نقصان تو نہیں برداشت کرتے، ڈاکٹر کو سب کچھ بتاتے ہیں، ایمان کے نقصان پہ بھائی اشیاء ٹھیک ہے صاحب۔ یہ سستیاں ختم کریں، یہ بالکل اپنی ترتیب ختم کریں۔ آج رب کریم نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ مجھ سے کم از کم یہ بات وعدہ نہ کریں تو ارادہ تو کریں کہ ہم سیرت کو پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ جتنے ساتھی بیٹھے سب ساتھی ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہم سیرت کی کتب خریدیں گے اور سیرت النبی کو پڑھیں گے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، میں ہاتھ اس لیے آپ سے اٹھوا رہا ہوں کہ ارادہ کرنے پر رب کریم ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ پاک قبولیت فرماتے ہیں۔ جتنے دوست ہیں خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر بھی پڑھائیں گے، اپنی فیملی کو بتائیں گے۔ تو سیرت المصطفیٰ چھوٹی سی سیرت النبی کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ضروری نہیں آپ ایک دن میں ختم کر لیں، لیکن اس کے سامنے کیٹلاگ ہے، فہرست ہے، آپ وہاں سے چوز کریں اپنا عنوان اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس نیت سے نہیں کہ ہمارے پاس نہ لے جائے، اس نیت سے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں۔ نالج کے لیے پڑھیں گے تو پھر دوسرے کو سنانے کے لیے بندہ پڑھے گا نا، اس کو سناؤں گا، اس کو سناؤں گا، اس کو سناؤں گا، پھر اپنے آپ کو بندہ بھول جائے گا۔ فَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن کہتا ہے دوسروں کو اچھائی بتاتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو سیرت کی معلومات ہوں گی۔